सीखना है और मैंने अपना काम करना है। मेरे पास जितने लोग जॉब कर रहे हैं उनका विजन सेट करवाता हूँ, भाई कल को तुम मालिक बनोगे, फिर जॉब कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते। अगर तुम अपने कोई छोटी सी एम्पायर खड़ी कर लो ना, कोई ऐसी लाजमी नहीं है कि तुम इक्विवेलेंट टू मेरे बराबर पे आ जाओ। पता नहीं अल्लाह ताला ने किसी और चीज में तुम्हारा नसीब लिखा, लेकिन अपने गोल सेट करो। फिर होता क्या है, उस पे के टाइम में आप और अंदाज से काम करते हो। कुछ लोग जॉब मिलती है वो कहते हैं जी हूं क़यामत तक मैं इत्थे रहना, भावें कंपनी रहे ना। कुछ लोग हैं वो कहते हैं मैं यहाँ सर्व कर रहा हूँ, मैं कभी नहीं भी होऊंगा तो इज्जत से याद किया जाऊंगा, मैं वापस आऊंगा तो इज्जत से पुकारा जाऊंगा, मेरा तस्करा होगा, मेरा नाम होगा, मेरा एक मैंने बुनियाद में हिस्सा डाला होगा। ये ज्यादा बड़ी बात है। सो पे के टाइम पे द मोस्ट इंपॉर्टेंट विजन सेट कर लें, जिंदगी का विजन। इसलिए मैं कहता हूं कि ये पे के टाइम पे ना, अगर आपने पे किया हुआ है और लाइफ में फिर प्ले करने का वक्त आ जाएगा, यहां पर खड़े होकर जिंदगी में आखिरी मोमेंट पे जो सबसे बड़ी अल्लाह की ब्लेसिंग होगी वो ये होगी, आपके पास रिग्रेट्स नहीं होंगे। सर दुनिया की सबसे बड़ी सजा इंसानी जिंदगी में एक है, वो क्या है? रिग्रेट, पछतावा। काश। इस पे बड़ी बड़ी रिसर्चें आई हैं, इस पे बड़ी बड़ी किताबें लिखी गई हैं। वो बड़ी मारूफ किताब लिखी गई है, टॉप 5 रिग्रेट्स ऑफ डाइंग, मरने वालों के 5 पछतावे। ठीक है जी, ब्राउनी व्यो एक नर्स की किताब है, और वो पूरी जिंदगी में आईसीयू में जॉब करती रही। आईसीयू में जॉब करते उसने डायरी में नोट किया कि मरने वालों के पछतावे क्या होते हैं। उसने 35 साल के बाद देखा कि उसके सामने, आंखों के सामने जो लोग मरे हैं वो हर फील्ड के थे। उसमें प्रोफेसर्स भी थे, ट्रेनर्स भी थे, पॉलिटिशियंस भी थे, बिजनेसमैन भी थे, अकाउंटेंसी के लोग भी थे, पायलट्स थे, फौज के लोग, हर तरह का बंदा। 35 साल में जिसकी जॉब ही आईसीयू में हो, उसने कितनी अमवात देखी होंगी। मसलन आप किसी गायनी की डॉक्टर से पूछें जी डॉक्टर साहब आपने कितने बच्चे पैदा कराए, उसको पता ही नहीं होगा। ऐसे ही ना सर, आपने ऑडिट्स किए हो सर, बस बंदे को भी नहीं पता होता। मतलब मैंने लेक्चर्स इतने नहीं, अब तो काउंट होने शुरू हो गए, लेकिन एक ऐसा वक्त था जो याद ही नहीं था कि काउंट भी करना है। सर शुरू में बंदा काउंट नहीं करता, तो उसने कोई हजारों लोगों को मरते देखा, और मरते देखते देखते डायरी में लिखती रही कि मरने से पहले उनके पछतावे क्या होते हैं। आप जानते हैं पहले 5 पछतावे क्या थे? पहला ये था, सारे मरने वालों का सिमिलर पछतावा था, हमने ट्रेंड्स को फॉलो किया, अपने पैशन को फॉलो नहीं किया, अपने दिल की नहीं सुनी, अब्बा की सुनी, चाचा की सुनी, मामे की सुनी, हालात की सुनी, नियाग्रा फॉल में गिर गए हालात के, और हालात हमें एसीसी करवा दिया। मैं गारंटी से कहता हूं आप में से कई लोग प्री मेडिकल पढ़े होंगे, एड मैथ दिया होगा उन्होंने उस टाइम पे पता नहीं होगा कि एसीसी करना, यहां पर आना है, नहीं समझे, बंदा विजन नहीं होता ना। अच्छा कहीं गौर करें तो हमने अपने फैसले खुद, अपनी जात अपने हाथों से कितने किए होते हैं? मैं चैलेंज करता हूं 99% लोगों ने अपने फैसले खुद नहीं किए होते हैं। अच्छा वो ज्यादातर ट्रेंड्स ने कराए होते हैं। देयर इज अ ट्रेंड, ये डिग्री कर लो, ये कर लो, इसका फ्यूचर है। वी हैव मिथ्स, वी हैव अ मिथ दैट फील्ड में स्कोप होता है। मैं कहता हूं नहीं, टैलेंटेड बंदे का स्कोप होता है। ठीक है जी, यहां हालात ने फैसला करवाया होगा, हालात ऐसे आ गए जी, हम उधर नहीं जा सकते थे तो हमने ये कर लिया, या अब्बा जी ने क्या दिया, या मामा जी ने, चाचे ने क्या दिया, या किसी ने वक्ती बबल मोटिवेशन देके इंस्पायर कर दिया और हमने सोचा कि नहीं हमने ये करना। हजरत आपको जाती फैसले नीले रंग की जैकेट में मिलेंगे, अचानक इश्क होके शादी होने के बाद मिलेंगे, यानी आपको वो फैसले इस तरह के मिलेंगे, आप हैरान होंगे कि जो जिंदगी में बड़ी असर अंदाज करने वाली चीजें उसमें हमारे फैसले कोई नहीं है। सो पहला पछतावा ये था कि वी फॉलो ट्रेंड्स, दिल को फॉलो नहीं किया, पैशन को, अपने अंदर झाती नहीं मारी, अपने अंदर ढूंढ के नहीं देखा। आपको बड़े लोगों के मैं नाम देने लगा, आप उनके बैकग्राउंड को जानेंगे, आप परेशान हो जाएंगे, लेकिन उन्होंने अपने ट्रेंड को फॉलो नहीं किया, उन्होंने पैशन को फॉलो किया। देयर इज अ बिग नेम, शफीक, जनरल शफीक, एक बड़ा फेमस राइटर है हमारे, शफीकुर रहमान के नाम से। ठीक है जी, एक्चुअली ही वाज जनरल शफीकुर रहमान, मजाक इतना बड़ा नाम है सर। ठीक है जी, फॉर यू वेरी काइंड, फैज अहमद फैज बहुत बड़े शायर हैं, ये बस लेफ्टिनेंट कर्नल, किसी को नहीं पता होगा जी। ठीक है जी, डिप्टी नजीर अहमद, बस डिप्टी। ठीक है जी, आप कुदरतुल्लाह शहाब से वाकिफ होते हैं, लेकिन ब्यूरोक्रेसी में शायद नाम थोड़ा बहुत होगा, लेकिन शहाब नामा या वो मांझी, या फिर वो जो जब आजादी का वक्त था जो उनके कुछ अफसाने नावल्स आए हो, तो भाई कमाल। मुझे वो वाकया नहीं भूलता कि अहमद फराज क्लैरिकल जॉब से ऊपर गए, और अहमद फराज शायर भी थे। तो अल्लाह का करना एक ऐसा वक्त आ गया कि जब ये अल्लाह ताला सेलिब्रिटी बनाता है ना, तो बंदे का जो साइन होता है वो ऑटोग्राफ में कन्वर्ट हो जाता है। फॉलो, मैंने अमजद साहब से पूछा कि सर आप कब सेलिब्रिटी हुए? कहते जिस दिन वारिस आ गया।
وارث ٹی وی پہ چلا PTV پہ, کہتے ہیں میرے سگنیچر آٹوگراف ہو گئے. میں حیران کہ میرے 100 میں سے 92 دوست میرے حاسد ہو گئے, میرے سے گالیاں نکالتے ہیں مجھے. میں نے کہا میں نے بگاڑا کیا ہے؟ پتہ لگا جی عام میں بونوں میں ایک بندے کا قد اونچا ہو گیا. تو وہ احمد فراز ایک شادی کی محفل میں موجود تھے, کلریکل ہوتے ہوئے ترقی کرتے گریڈ 18 تک جا چکے. کلریکل ترقی جو ہوتی ہے بھرتی ترقی گریڈ 18, تو ان کے ڈپارٹمنٹ کا کوئی 22ویں گریڈ کا سیکٹری 21ویں گریڈ کا وہ موجود تھا. اس نے دیکھا کہ میں بیوروکریٹ ہوں اور ایک پری کامنر سے میں چلا ہوں اور میں افسر ہوں, اور یہ بندہ کلرک ہو کہ اس کو دنیا مل رہی ہے, کوئی آٹوگراف کو بچہ پکڑا کے تصویر کھینچ رہا ہے, کوئی ہاتھ پھروا رہا ہے, کوئی شاباشی لے رہا ہے, کوئی ساتھ کھڑا ہونا, کوئی ہاتھ ملانا چاہ رہا ہے. تو عموماً افسروں کے دل چھوڑ دیتے ہیں عموماً. تو اس کو بڑی تکلیف ہوئی اور اس نے پاس آ کے کہا کہ سب کے سامنے انسلٹ کرنے کے لیے کہ احمد فراز یہ بتائیے کہ آپ کا گریڈ کون سا ہے. اب اس نے کہا کہ جیسے ہی گریڈ کہے گا تو میں جواب دوں گا. احمد فراز نے کہا جی حضرت میرا گریڈ تو 18 ہے. اس نے کہا جی میرا گریڈ 22 ہے. اس نے کہا حضرت گریڈ میرا 18 ہے لیکن میں احمد فراز بھی ہوں. ہم اصل میں شناخت لیتے ہیں اس سیٹ کی, عہدے کی, گاڑی کی, چیزوں کی, ایکسٹرنل ورلڈ کی. سر اگر آپ اپنے کنٹریبیوشن اور اپنے ذاتی کام کی وجہ سے, کسی کام کی وجہ سے شناخت ہے نا, یہ اصل شناخت ہے. وہ پیشن سے ہو سکتی ہے, وہ ٹرینڈ سے نہیں ہو سکتی. شناخت وہ ہے جو آپ نے کنٹریبیوٹ کی ہے, شناخت وہ ہے جو آپ نے دل سے کچھ کیا. دی سیکنڈ ریگریٹ ان سب کا سیملر یہ تھا کہ ہم سب نے اپنے جتنے رشتے تھے ان میں ایکسپریشن نہیں ڈالا. ابا جی چلے گئے, ہم سیوا ہی نہیں کر سکے, انہیں بتا ہی نہیں سکتے کتنی محبت تھی. بیبے چلے گئی, ہم نے ان کو پوچھا ہی کوئی نہیں. کتنے ہمارے اپنے رشتے محبت کرنے والے وہ ہمارے ہاتھوں سے نکل گئے, ہم نے ان کی پرواہ کوئی نہیں کی. پچھتاوا ہوتا بعد میں کہیں. ایک تیسرا پچھتاوا یہ تھا کہ ہم سب کے سب کہیں نہ کہیں اپنے دوستوں کی ناقدری کرتے ہیں. ایک پچھتاوا یہ تھا کہ ہم نے خوش ہونا نہیں سیکھا, ہم خوش نہیں ہوئے. ہم نے کمایا بڑا, ہم نے بنایا بڑا. ایک بہت بڑا پچھتاوا سیکنڈ والا بلکہ یہ تھا کہ ہم نے محنت کر کے کمایا زیادہ, اتنی ضرورت نہیں تھی. یاد رکھیں ایک کوالٹی کی لائف جینا میٹر کرتا ہے, کوانٹٹی میٹر نہیں کرتی. جب ہم مرنے لگتے ہیں نا اس وقت 3-4 کروڑ کم یا زیادہ سے فرق نہیں پڑتا. اس وقت میٹر یہ کرتا ہے کہ یہ جو زندگی ملی تھی میں نے بھرپور جی ہے کہ نہیں جی, اس کو میں نے بہترین استعمال کیا کہ نہیں کیا, اس میں سے جو میں نکال سکتا تھا وہ میں نے نکالا کہ نہیں نکالا. اگر وہ میں نے نہیں کیا اور صرف جی ہے, بڑی دنیا صرف 15-20 کروڑ میں چھوڑ کے چلی جاتی ہے, اور ان کے لیے چھوڑ کے جاتی ہے جنہیں سنبھالنا بھی نہیں آتا. وہ بڑے لوگ ملیں گے ایسے جو نلائق اولاد بما پیسہ چھوڑ کے چلیں گے, پھر وہ نلائق اولاد پیسے کو چاٹتی ہے. اور حکم کیا ہے, مطلب حدیث رسول میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہمارے لیے وہ یہ قطعی نہیں ہے پلاٹ چھوڑ کے جاؤ, وہ ہے تربیت دے کے جاؤ. ایک باپ کی طرف سے سب سے بہترین وراثت اولاد کے لیے کیا ہے؟ تربیت. BHA کے پلاٹ نہیں کہا, مال نہیں کہا, فیکٹری نہیں کہا. کیوں؟ اگر تربیت ہے سب کچھ بنا لیں گے, اور تربیت نہیں ہے تو وہ کچھ بھی نہیں بنا سکیں گے. سو سر پے کے ٹائم پہ اپنی کیپیسٹی بلڈنگ کریں, کریکٹر بلڈنگ کریں, اپنی انسپریشنز کو سیٹ کریں. میں نے سر ابھی تک کسی بھی بڑے بندے کو دیکھا اس کے پیچھے کسی بڑے بندے کا ہاتھ دیکھا. تو وہ کہتے ہیں کہ جناب ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. ماں کا ہاتھ ہو سکتا ہے, لاجیکلی بتاؤں, وہ دعا ہو سکتی ہے. کسی کامیاب انسان کے پیچھے کسی استاد کا ہاتھ ہو سکتا ہے, کسی انسپریشن کا ہاتھ ہو سکتا ہے. ایک بندے کو انسپریشن, میں بچپن میں کہیں عبد القدیر خان صاحب کی میں نے لائف پڑھی, وہ کہتے نہیں میں نے نسیم حجازی کو بڑا پڑھا تھا. تو میرا ایک سٹینڈرڈ سیٹ ہوا کہ ایک مہم اور مشن یہ ہوتا ہے زندگی میں جو ڈیلیور کرنا ہوتا ہے نیشن کو, وہ یہ ہوتا ہے آپ کے پے کرنے کے ٹائم میں یہی عمر ہے سر, اپنی انسپریشنز کو سیٹ کریں, اپنی ہیبٹس کی لسٹ سیٹ کریں, منی سٹارٹ کریں. میں نے کہا جی اپنے اندر بڑی تبدیلی ایک دم کل سے یہ نو ٹریک سوٹ پہن کے سارے محمد بن قاسم بن جائیں, نہیں. منی سٹارٹ ود منی, چھوٹا سا اسمال سٹارٹ. اپنی زندگی کے چھوٹے چھوٹے سٹارٹس کریں. یار میں روز ایک کتاب کا صفحہ ضرور پڑھوں, میں روز کم از کم اپنے اندر ایک اچھی عادت کو طاقت ضرور دوں گا, میں روز میں ریئلسٹک ہوں گا. دنیا میں 2 طرح کے لوگ ہیں, ایک تھنکر ٹائپ کے لوگ ہیں, ایک ایگزیکیوٹرز ہیں. ایکشن والے بنے. تھیٹیکل چیزیں بڑی ہو رہی. میں بڑے لوگوں کو جانتا ہوں جو بڑا اچھا مضمون لکھ سکتے ہیں, سخاوت پہ کرتے نہیں. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو سخاوت پہ بول بڑا اچھا لیتے ہیں, اور وہ اگر مسجد جمعے کے خطبے میں بول ہی دیں اور گھر والی سخاوت کاری دے تو وہ آ کے کہتے ہیں تینوں نہیں سی کیا, تینوں تھوڑا کیا سی, یہ تو ایک لیکچر تھا. یار یہ کیپیسٹی بلڈنگ کا وقت پے کا وقت ہے. پے کرنے کے ٹائم پہ آپ نے پے کیا ہوگا تو پھر بعد میں آپ کے لیے پے کرنا آسان ہو جائے گا. یہ پے سر گجرات کے کسی گاؤں سے شروع ہو, یہ پے منڈی بہاؤدین سے ہو, یہ پے جھنگ سے ہو, یہ ٹوبا سے ہو, یہ دنیا کے کسی کونے سے پے ہوگا نا,
بعد میں پلے کرنے کا وقت آ جائے گا. لیکن اگر آپ نے ٹائم پہ پے نہیں کیا، پلے کیا، جسٹ جسے پنجابی میں ڈنگ ٹپانا کہتے ہیں، ٹائم گزارنا کہتے ہیں. میرے ماننا یہ ہے کہ اتنا یونیورسٹی نہیں سکھاتی جتنا ڈگری کے بعد کے پہلے 4 سال سکھاتے ہیں. جملہ میرا کیا ہے؟ ڈگری کے بعد کے پہلے 4-5 سال یونیورسٹی میں شامل ہی ہوتے ہیں. اس میں آپ کی کیپیسٹی بلڈنگ ہوتی ہے، وہ پے ہوتا ہے. وہ جو آپ تھوڑی سیلری پہ زیادہ کام کر رہے ہوتے ہیں، آپ کی کیپیسٹی بلڈنگ ہو رہی ہوتی ہے. وہ جو تھوڑی سیلری پہ آپ تنخواہ کم اور مینر زیادہ سیکھتے ہو، وہ آپ کی کیپیسٹی بلڈنگ ہو رہی ہوتی ہے. وہ جو مشکل وقت میں آپ ویژن سیٹ کرتے ہو، ٹوٹ کے دل ٹوٹ رہا ہوتا ہے، حالات مشکل ہوتے ہیں، اور اس پریشانی کے عالم میں آپ پے کر کے جو ویژن سیٹ کرتے ہو. یاد رکھیں بڑے کمفرٹیبل حالات میں کبھی ویژن سیٹ نہیں ہوتا. اے سی لگا کے کمفرٹیبل بیٹھ کے سکون سے ویژن سیٹ اکثر لائف کے نہیں ہوتے. کم از کم لائف بزنسز کے ہو سکتے ہیں، شاید ایکسپینشنز ہو سکتی ہیں. آپ کے لائف کا ویژن اس وقت سیٹ ہوتا ہے جب مشکلیں ہیں، جب پاؤں میں شاید جوتی بھی نہیں ہے، جب دل ٹوٹا ہوا ہے، جب حالات کچھ دکھ نہیں رہا، کلاؤڈز ہیں، جب اندھیرا ہی اندھیرا ہے. اس پے کے ٹائم میں اپنا ویژن سیٹ کریں کہ بھائی میں نے اپنی کیپیسٹی بلڈنگ کرنی، میں نے بڑے لوگوں والی عادات اپنے اندر پیدا کرنی ہے، میں نے اپنے اندر کم از کم وہ عجز اور انکساری پیدا کرنی ہے جو بڑے لوگوں میں پایا جاتا ہے. میں نے جھکنا سیکھنا ہے، میں نے اپنی زندگی کو پرپسفلی جینا ہے. یہ بڑی انپورٹنٹ چیز ہے. یہ آئے اور دنیا میں آئے اور چلے گئے، یہ تو جانوروں والی لائف ہے. آپ ایک پرپس کے ساتھ جینا شروع کرو. آپ کمانے کو کمانے کی جگہ پہ رکھو، خدمت کو خدمت کی جگہ پہ رکھو، مکس نہ کرو. تو یہ ڈیفائن لائف کے لیے پے کے ایریے کو بڑا امپورٹنٹ سمجھیے گا. میرا ماننا یہ ہے کہ پاکستان میں یہ زیر تعمیر ملک ہے، اس میں ہر شعبے میں ٹریننگ کی ضرورت ہے. سر لوگوں کو سڑک پہ چلنا نہیں آتا، لوگوں کو گاڑی پارک نہیں کرنی آتی، لوگوں کو رستہ دینا نہیں آتا. ہم دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں، جب ہم دیکھتے ہیں ہم شرم آتی ہے کہ ہم تو بڑا پیچھے ہیں، ہم تو بہت پیچھے ہیں. میں یہ ادھر رشین اسٹیٹس جو ساری بنی میں جاتا رہتا ہوں، ایک ملک کا میں اعزازی وہ کانسلیٹ بھی ہوں. میں حیران ہوتا ہوں کہ ان ملکوں میں لوگ غریب ہونے کے باوجود خوش ہیں. کیوں خوش ہیں؟ وہ جو ہے اس پہ راضی ہیں، وہ مزے میں ہے. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم میں سے جو کما رہے ہیں نا وہ زیادہ پریشان ہے. آپ کے پاس جس دور میں سائیکل اور موٹر سائیکل ہوتی ہے آپ زیادہ انجوائے کرتے ہیں، آپ بھیا کے کباب بھی کھا لیتے ہیں، آپ چیزیں بھی کھا لیتے ہیں، آپ کو پرواہ کوئی نہیں ہوتی. آپ جیسے ہی گرو کرتے ہیں نا تو ایک اور نیا ڈر پیدا ہوتا ہے، چھین جانے کا ڈر کہ میرے سے چھیننا چاہے. اس لیے وہ بڑا معروف جملہ ہے کہ بولا جاتا ہے کہ غربت ختم کرنی آسان ہے، احساس غربت ختم کرنا بڑا مشکل ہے. آپ کو بڑے بڑے امیر غریب ملیں گے کیونکہ احساس غریب ہوا ہے. ٹھیک ہے، بچا ہوا دے دیتے ہیں، آج کا کھانا کل پہ دے دیتے ہیں، پھٹے ہوئے کپڑے اپنے ملازموں کو دے رہے ہوتے ہیں، ان کی کیئر نہیں کرتے. میں زندگی میں میرے دو ڈرائیور ہیں گھر کے، ایک ساتھ رہتا ہے گھر میں ہوتا ہے. میں اکثر یہ اپنے ڈرائیور سے بھی کہتا ہوں کہ ہم کہیں جائیں نا، وہ وہاں کے بعد اس کے چہرے پہ لکھا ہوتا ہے کہ ہم کتنے عظیم بندے کو مل کے آ رہے ہیں. وہ جو کیئر ہوتی ہے نا، جو احساس ہوتا ہے، جس گھر میں چھوٹے بندے کی کیئر نہیں ہے نا اس گھر میں برکت کوئی نہیں ہوتی. جس گھر میں چھوٹے چھوٹے ملازم کی حیا اور کیئر ہے نا، میں نے دیکھا اس گھر میں بڑے لوگ رہ رہے ہوتے ہیں. یہ میں نے آزما کے دیکھا. میں چند دن پہلے چیف جج صاحب کو مل کے آیا، میں نکلا تو میرا ڈرائیور کہنے لگا شاہ صاحب انہوں نے مجھے کچھ 6 بار آ کے پوچھا. میں کہا یہ بڑا انسان والی خوبی، وہ جو بھی ہو ذاتی بندے کی خوبی ہونی چاہیے کہ جو چھوٹے کی عزت کرتا اللہ اس کو بڑا ضرور بناتا ہے. جو چھوٹے کی دعا لے سکتا ہے نا اللہ اس کو بڑا انسان ضرور بناتا ہے. جو ہم نا سب کے سب دور جا کے نیکی کرنا چاہتے ہیں، دور جا کے. مجھے یاد ہے بڑی پرانی بات ہے، میں نئی گاڑی آئی نا تو میں موٹر پہ گاڑی ڈال کے سکھے کی جا کے رکتا تھا اور وہاں بیٹھ کے کچھ کھا پی کے واپس آ رہا تھا. تو ایک دفعہ لاہور سے میں نے کھانے پینے کا سامان لیا اور سکھے کی جا کے میں نے گاڑی لگائی اور پیدل چلتے چلتے وہ جو ایریا ہے اس کی بیک پہ چلا گیا. تو میں وہاں بیٹھا، میں حیران ہوا کہ میں کچھ کھا رہا ہوں، کوا آ گیا، سچا بات. اور میں نے اس کو کچھ اپنے کھانے میں سے ڈالا تو اس نے پتہ نہیں کیسا کہاں کہا، کہاں کیا، کتنے کوے آ گئے. میں بڑا حیران ہوں، مجھے ڈر لگنے لگ پڑا. ایک ایسا وقت آیا کہ میں اپنا سب کچھ گوا چکا تھا تو مجھے لگ رہا تھا ابھی کہیں گے ہینڈز اپ اور جو کچھ ہے نکال دو. میں اٹھ کے وہاں سے گاڑی میں بیٹھا اور دور واپس آیا تو میرے ایک بزرگ فیملی میں تھے تو انہیں میں نے واقعہ سنایا. وہ کہنا پتر لوڑ دے کاواں دا بوتا آکے وہ کاواں دا آکے نہیں سی. تو مجھے ایک نئی لرننگ ملی کہ ہم سب کے سب کہیں دور جا کے نیکی کرنا چاہتے ہیں. سر آپ سے جتنے لوگ جڑے ہیں پلیز انہیں چینج کیے بغیر ان کے ساتھ پیار کریں. ہم کہتے ہیں جے پرا سمجھ جائے پھر پیار کریں گا، نہ جے پرا ہے تو پیار کرو. انکنڈیشنل لو کرنا سیکھو، لوگوں کو محبت سے بدلنا سیکھو، خدا کے لیے تبلیغ سے نہ بدلو. یہ مشکل کام ہے. میں پچھلے سنڈے میں بھیرا شریف میں تھا، مجھے مینور اسرار صاحب نے بلایا ہوا تھا. میں نے سارے عالم دین سے ایک وعدہ لیا کہ بڑا مشکل وعدہ سارے کہنے لگ پڑے. میں نے کہا پلیز آپ سب کے سب اپنے انداز سے تبلیغ کریں خدا کے لیے.
صرف باتوں سے تبلیغ نہ کریں. جس دن آپ اپنے انداز اور رویے سے ایکشن سے تبلیغ کریں گے نا, یہ معاشرہ بدلنا شروع ہو جائے گا. اس معاشرے میں تبلیغ بہت زیادہ ہے اور ایمانداری میں 160واں نمبر جا ہے, کیونکہ پریکٹیکل جو تبلیغ تھی, کر کے دکھانا, کہ کبھی نوکر بیٹھا ہوا ہے اونٹ پہ اور کبھی سرکار بیٹھے ہوئے ہیں, ملازم بیٹھا ہوا ہے, یہ تبلیغ ختم ہو چکی ہے. ہم جب یہ تبلیغ کریں گے تو لوگوں میں خود بخود تبدیلی آئے گی. بقول واسف علی واسف صاحب کے, ناپسندیدہ انسان سے بھی پیار کیا جائے اس کا کردار بدلنا شروع ہو جاتا ہے. ہم اصل میں لوگوں کو ٹھیک کر کے ساتھ چلانا چاہتے ہیں. سر سارے ٹھیک نہیں ہو سکتے, وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں ٹھیک ہوتی ہیں. ہر بندے کی میچورٹی کا لیول ہے. ذات کا بھی میٹرک ہوتا ہے, ذات کا بھی ایم اے ہوتا ہے, ذات کا بھی پی ایچ ڈی ہوتا ہے. کئی عمر میں چھوٹے ہوتے ہیں, اپنی ذات میں پی ایچ ڈی ہوتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں, وہ ہوتے عمر میں بڑے ہیں لیکن میٹرک پاس بھی نہیں ہوتے, ذات کا میٹرک نہیں ہوتا, خوبیوں کا میٹرک نہیں ان کا پاس ہوا ہوتا, ڈیپتھ نہیں ہوتی ان میں. سو اس پے کے ٹائم میں پلیز پے کیجئے. پورا مستقبل آپ کا انتظار کر رہا ہے پلے کرنے کے لیے. اگر پے کے ٹائم پہ پے کیا ہے تو پھر پلے کرنے کا بھی مزہ آئے گا, لیکن پے کے ٹائم پہ پے نہیں کیا تو اس مقام پہ کھڑے ہو کے کہیں نہ کہیں ریگریٹ ہوگا, کاش ٹھیک کر لیتے, کاش ہم بہتر کر لیتے, کاش ہم قابل انسان بن جاتے. اور اس پے کے ٹائم پہ دو ایریاز ہیں جن کو میں ویل ڈیفائن کر دوں, دو ایریاز میں, دو حصوں میں تقسیم کر دیں پے کو. ایک ہے آپ اپنی کیپیسٹی بلڈنگ ریلیٹڈ ٹو پروفیشن پیدا کریں, جو آپ کا پروفیشن ہے اس میں قابل انسان بنے. اور دوسرا ایریا مورلی ایتھیکلی آپ جیسا زبردست انسان, صادق امین بنے. اگر یہ دو چیزوں کا کمبینیشن ہے, میں گارنٹی سے کہتا ہوں آپ نے ACC کیا ولی ہیں. یہ دو ایریاز ایک ہو اور دوسرا نہ ہو, بڑی خطرناک بات ہے. پرانا واقعہ میں اکثر سناتا ہوں کہ میرے گھر کے فیملی کا ڈرائیور چھوڑ گیا تو گھر والے بڑے ڈسٹرب ہوئے. میں پاکستان سے باہر تھا, بیگم کی کال آئی, اس نے کہا جی ڈرائیور چھوڑ گیا. میں کہا جی میرے مینیجر کو کہا کہ ڈرائیور رکھ لو. اس نے مینیجر کو کہا, اب بیگم کو نہیں پتا تھا اخبار میں اشتہار کیسے لگواتے ہیں, تو اس نے کہا کہ جی بیٹا اخبار میں اشتہار لگاؤ, ہمیں مینیجر چاہیے. اس نے کہا بھابھی میں کیا لکھاؤں؟ اس نے کہا جی ہمیں نیک, شریف, تہجد گزار ڈرائیور سوری چاہیے, تہجد گزار, نمازی, ایجڈ, 20 بچوں والا, ایک بھلے مانس ولی اللہ ڈرائیور چاہیے. بعد میں اشتہار لگ گیا. جب وہ ڈرائیور ملا, اگین آئی واز ناٹ ان. میں کو سیال کوٹ تھا, دوپہر کو کال آئی, فون کان پہ لگایا, بیگم نے دیا ڈرائیور آ گیا, اس کی کچھ شرطیں ہیں. میں نے دل میں سوچا کوئی تنخواہ بڑا نہیں ہوگی. میں شام کو گیا, جیسا مانگا تھا, نورانی چہرہ, نیک انسان, محراب ماتھے پہ, ٹخنے اوپر, سب ایسے سر جھکا ہوا, 52 ایج, 3 بچوں کا باپ. میں کہا جی حکم کریں. کہتا صاحب 3 شرطیں ہیں. کہا بولیں. کہتا صاحب گاڑی میں گانا نہیں لگے گا. نہیں لگے گا یار, نہیں کبھی نہیں لگا واقعی. میں کہا دوسری. کہتا نماز کا وقت آئے گا. میں کہا جہاں آئے گا گاڑی پارک کرنا, قریبی مسجد میں نماز پڑھ لینا, میں بچے نہیں روک. کہتا رہی تیسری شرط بھی. میں کہا وہ کیا؟ صاحب گاڑی آپ نے سکھانی, مجھے چلانی کوئی نہیں آتی. اگر جس بندے کو اپنا کام نہیں نہ کرنا آتا وہ کرتا ہے. یاد رکھو, صرف نیک ہونا کافی نہیں ہے, قابل نہ ہونا بھی کرپشن ہے. قابل نہ ہونا بھی کرپشن ہے. کسی چیز کے پیسے لینا اور ڈیلیور نہ کر پانا بھی کرپشن ہے. کسی کام کو بددلی سے کرنے سے بڑی کرپشن کوئی نہیں. یاد رکھیں, اگر آپ ایک کام کرتے ہیں اور کرتے ہیں لیکن بددلی سے کرتے ہیں. میں اکثر جگہ پہ جا کے ایتھکس پہ بات کرتا ہوں. میں کہتا ہوں جہاں بندہ آ ہی گیا ہے وہاں بندہ جان نہیں مار لے, پھر یہاں بندہ آئے نا. جس کام کو رو کے کرنا چھوڑ دیں پلیز زندگی میں. جس کام کو خوشی خوشی کرنا ہے نا, اس کو خوشی خوشی کرے. جب بندہ آ ہی گیا ہے تو پھر بندہ روئے تو نہ کم سے کم. سو اپنی زندگی میں 2 پارٹس میں ڈیوائڈ کر دیں. ایک ہے پروفیشنل ایکسیلنس, قابلیت, اس پہ نیا پڑھیں. دیکھیں کسی نے نہیں روکا آپ کو, لازم نہیں بندہ انسٹیٹیوشن میں ہو تو تب سیکھ رہا ہوتا ہے. بندہ ساری زندگی طالب علم ہوتا ہے, بندہ ساری زندگی سیکھتا رہتا ہے, بندہ ساری زندگی ڈائریوں میں نوٹ کرتا رہتا ہے. اور دوسرا ایریا ہے ایتھکس کو, اپنے اخلاقیات کو, اپنی ذاتی خوبیوں, میں اسے ذاتی خوبیوں کا بینک کہتا ہوں. اپنی ذاتی خوبیوں کا بینک بڑھائیں. یقین کریں اگر آپ جینٹل مین ہیں نا, اور آپ میں جینٹل مین کی خوبیاں گوگل کریں کبھی, کوالٹیز آف اے جینٹل مین, اس کی خوبیاں کیا ہیں, تو آپ کو پتہ لگے گا کہ 10-20 نکل ہی آئیں گے. اگر آپ میں وہ ہیں سر, لوگ آپ کو بھولیں گے, لوگ آپ کو عزت زیادہ کریں گے. آج تو ریسرچ یہ کہتی ہے خوش اخلاق انسان کے کام نہیں رکتے. ریسرچ کہتے ہیں اپرچونٹی زیادہ آتی ہیں, بےروزگار نہیں ہو سکتا. میرے ایک دوست ہیں 52 ان کی ایج ہے, قائم رکھی دوستی بڑی مشکل سے, بندہ بڑا مشکل ہے. اس ساری زندگی اس کا ایک کام رہا, وہ ہر اپنے محبت کرنے والے کی ٹانگ ضرور کھینچتا ہے. ہی از اے PhD کیکڑا. یو نو بڑی کیکڑا, کیکڑے میں نا بلٹ میں خوبی ہوتی ہے, ان کو ٹوکروں میں ڈالا جاتا ہے نا جب کیکڑوں کو پکڑ کے, تو ڈھکن نہیں رکھا جاتا.
کیوں نہیں رکھا جاتا؟ ان کو رکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، ایک نکل ہوتا دوسرا کھینچ رہا ہوتا. اس بندے نے ساری پی ایچ ڈی کیکڑا، وہ بندہ ایکسپرٹ ہے، ہر اڑنے والے پہ وہ تھوکتا ضرور ہے، ہر چلنے والے پہ وہ تھوکتا ضرور ہے. میں یار اتنا تنگ آ گیا. اکثر وہ بے روزگار ہو جاتا ہے. اب وہ پھر بے روزگار ہو گیا 52 کی ایج پہ. یار وہ ہر اپنے بندے کو کہتا ہے یار مجھے کہیں لگوا دو، اور ہر بندہ ڈرتا ہے اس کو لگواتے. کیوں ڈرتا ہے؟ اس کی وہ کریڈیبلٹی، وہ ٹرسٹ کرنے کے قابل نہیں. مجھے بتائیے کتنے اور قابل ترین انسان ہے پی ایچ ڈی، مزے کی بات ہے، قابل ترین کمپیریٹیو ریلیجیس اسٹڈیز میں پی ایچ ڈی، لیکن اس پہ کوئی بھروسہ نہیں کر سکتا. حضرت یاد رکھیں، اگر آپ کی ذاتی خوبی خامیوں میں ایک خامی خطرناک ہے نا، ساری خوبیوں کو کھا جائے گی. اٹس لائک اے دیمک. دیمک ہوتی ہے نا، وہ ساری لکڑی کو کھا جاتی ہے. بعض اوقات ایک مورل ایسی خامی ہوتی ہے جو قابل ترین انسان کا ستیہ ناش کرتا ہے. سو یہ وقت ہے بھائی پے کا، خوبیاں پیدا کرنے کا، اپنی کیپیسٹی بلڈنگ کا، مینرزم کا، اخلاقیات کا. میرے انٹرنشپ پہ بچے آتے ہیں نا، میں ان کو سب سے پہلے لوگوں کو ریسیو کرنا سکھاتا ہوں، چائے پلانا سکھاتا ہوں. کیونکہ ہم خان کا ہی نظام سے نکلنے والے لوگ تھے. ہمیں پہلے سکھا تھا ہمبل ہونا سیکھو، جھکنا سیکھو، ادب کرنا سیکھو، سیوا کرنی سیکھو، رستہ دینا سیکھو، حق دینا سیکھو، اپنا آپ چھوڑ دینا بھی کبھی کبھی سیکھو. تو میں نے دیکھا کہ وہ کیپیسٹی بلڈنگ کا رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ بعد میں آ کے مڑ کے وہ کہتے ہیں شاہ صاحب وہ تربیت نے ہمیں رزلٹ دیا. وہ تربیت کیا تھی؟ وہ ایتھکس کی، مورلز کی، ہیبٹس کی کمیٹی تھی. وہ کمیٹی یہاں ڈلتی ہے اور بعد میں کہیں جا کے نکلتی ہے. آخری واقعہ کوٹ کر کے ختم کر رہا ہوں. میرے دفتر میں مختلف لوگ ملنے آتے ہیں، تو ایک پھر اگین 50s کی ایج کے ایک صاحب آ گئے جو اسکول کے ہیڈ ماسٹر تھے. تو میں نے 15 منٹ کی گفتگو کرنے کے بعد ان سے کہا کہ صاحب خطا کلامی کی معافی، آپ کی ڈیورس کب ہوئی؟ اچانک بالکل ہی 180 جی بات میں نے کہا سر کی مطلب سر میں سمجھا نہیں تھا ٹھیک. میں نے چلے ٹھیک چھوڑے. 15 منٹ مزید گزر گئے تو میں نے ان کو سنتے سنتے میں نے کہا جی آپ کے بچے آپ کو کب چھوڑ کے گئے؟ کہتا سر آپ کیسی بات کر رہے ہیں. اگلے 15 منٹ کے بعد پھر میں نے کہا کہ سر آپ کے رشتہ دار بھی آپ کو چھوڑ چکے ہیں. سر وہ وہاں سے اٹھا اور آ کے گوڈوں کو پکڑ کے تھا مجھ سے تعلق نہیں پتا اے سارا کچھ سچ. میں کہا حضرت جس رویے میں تسی زندگی جی رہے ہو نا تارنا کوئی چل نہیں ہو سکتا. یاد رکھیں آپ اچھے ہیں نا میلہ لگ جائے گا، آپ اچھے نہیں ہیں اپنے بھی چھوڑ دیں. آپ کا رویہ ٹھیک ہے، آپ سپورٹیو ہے. دنیا کا کوئی بندہ اچھے بندے کو گوانا نہیں چاہتا. مجھے کو کہ یار ارب روپیہ لے لے ان کو چھوڑ دے، میں دوستی نہیں گوا سکتا، کیونکہ اربوں سے مہنگا ایک اچھا بندہ ہوتا ہے، خربوں سے مہنگا ایک اچھا بندہ ہوتا ہے. اچھے بندے کو کوئی دنیا کا بندہ گوانا نہیں چاہتا. اور یقین کریں اگر آپ اچھے نہیں ہیں، آپ میں ذاتی خوبیوں کا بینک نہیں ہے، حضرت لوگ پیسے دے کے کہتے ہیں جان چڑھا دے رہے ایس ایچ او سے جا کے نہیں کہہ رہے تھے، جج عدالتوں جا کے نہیں کہہ رہے تھے جان چڑھا دو. سالسیاں نو مسالتی لوگوں نہیں کہہ رہے تھے یار کڑی دی طلاق کرا دو ساری جان چھوڑے چل رہا. وجہ کیا ہے؟ سر خوبیاں نہیں ہیں تو لوگ آپ کے ساتھ، چبھنے والے کے ساتھ کوئی نہیں چل سکتا، نقصان دینے والے کے ساتھ کوئی نہیں چل سکتا، نفع دینے والے کے ساتھ کوئی گوانا نہیں چاہتا، بگاڑنا نہیں چاہتا. اور یہ میں نے بزرگوں سے سیکھا ہے. اگر آپ فائدہ دینے والے شخص ہیں اور آپ کو کوئی چھوڑتا ہے وہ اپنا نقصان کر رہا ہوتا ہے. آپ فائدہ دینے والے انسان ہیں اور آپ کی کوئی قدر نہیں کرتا، شکر ادا کرے، اس کا مطلب ہے نیا مقام انتظار کر رہا. اگر آپ میں خوبی ہے اور اس خوبی کا کوئی قدردان نہیں ہے تو یاد رکھیں اس خوبی کا قدردان اللہ خود ہے. قرآن میں کہہ رہتا ہے قدردانی سب سے زیادہ میرے پاس ہے. تو یاد رکھیے کسی اور مقام کسی اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ اس خوبی کو کمپلسیٹ کر دے گا. پے کے ٹائم پہ پے کریں، پلے کے ٹائم پہ آپ خود ہی پلے کریں گے. سو لاسٹ پہ اگین ہم کلوز کریں گے، آپ کہیں گے شروع کریں 1 2 3 پے پلے. بندے تیار ہو گئے سارے. بہت بہت شکریہ جی. آنسر آپ کا ہے سر. ایک کوشچن سر. تھینک یو ویری مچ سر. ایکچولی میں یہ کہنا چاہتا ہوں میری جو امی ہیں وہ آپ کی بہت بڑی فین، بہت بڑی فین سر. آج وہ یہاں ہوتی وہ انہیں بڑی خوشی ہوتی. میں نے حالانکہ ابھی میں نا آپ کی اسٹیٹس لے کے بھیجی، بڑی خوشی ہوئی. تو سر میرا کوشچن یہ ہے سر، ماشاء اللہ آپ نے بہت بہت اچھا ایکسپلین کیا ہے، اس لیے یہ بڑا ضروری ہے. لائف اگر آپ نے گزارنی اچھے طریقے سے یہ چیزیں بہت ضروری ہیں. سر میرا پرسنلی طور پہ یہ کوشچن ہے، آپ نے ایک بات کی کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ ہپنوٹیکل ہوتے ہیں سر. وہ ہیں ہپنوٹیکل بالکل سر. وہ مطلب کہ آپ ان میں سے ہیں جو سر پرسویٹ کر سکتے ہیں
آپ کی باتیں افیکٹ کرتی ہیں, آپ ہیں ان میں سے. میں نے کیونکہ سر آپ کو پرسنلی سنا بھی ہے بڑی دفعہ یوٹیوب میں. سر میرا کوشچن صرف یہ ہے اس میں کہ اب سر اللہ تعالیٰ مطلب کہ سر بڑی عجیب سی بات ہے سر, مجھے میں نے اتنی عجیب سی باتیں کر دی نہیں سر بیسیکلی سر یہ ہے کہ اب یہ ساری چیزیں اوبیسلی بہت بڑی زیادہ امپورٹنٹ ہے, لیکن سر میں پرسنلی اب یہ چاہتا ہوں, میں جس اسٹیج پر ہوں کہ اللہ تعالیٰ, اب مجھے پتا ہے کہ سر اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں نے کوئی کام غلط نہیں کرنا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے, میں نے جھوٹ نہیں بولنا کیونکہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے. لیکن سر میں پھر بھی وہ کر جاتا ہوں. مجھے اس چیز کا سر اتنا ہوتا ہے کہ میں اپنے نبی پاک کو کیا جواب دوں گا جب وہ میں سے یہ پوچھیں گے یار تم نے میرے امتی کے ساتھ یہ کیا ہے. مجھے سر یہ چیز سیکھنی ہے اپنی لائف کے اندر کہ میں یہ چیزیں کیسے قابو کروں سر, اس کو کس طرح اوور کم کروں, اور میرا جو آخرت ہے سر پہلے وہ سمجھے. میں ان شورٹ سر اللہ سے دوستی کیسے کروں, یہ جب میری ہو جائے گی سر, یہ چیزیں مٹیریلسٹک ہے, یہ چیزیں آٹومیٹکلی ہو جائیں گی, لیکن میرا جو مین ہے سر یہ میں کیسے کروں. اچھا بھائی ایسا ہے کہ یہ جو خیر اور شر کی جنگ ہے یہ ساری زندگی رہتی ہے, اس میں اگر اللہ نہ کرے اب مکمل نیک ہو جائیں تو پھر آپ چل نہیں سکیں گے لائف میں. یہ ہر وقت کی بدی اور ہر وقت کی اچھائی کا معیار مختلف ہوتا ہے, شعور بھی مختلف ہوتا ہے. یہ جس طرح درجے ہیں نا, تعلیم کے درجے ہیں, اس طرح وقت کے چیلنج بھی مختلف ہوتے ہیں کہ کسی وقت میں چیلنج کچھ ہوتے ہیں, اس وقت اچھائی اور برائی کچھ ہوتی ہے, کسی اور وقت میں چیلنج کچھ ہوتے ہیں. یہ جو کشمکش ہے نا یہ ایمان ہے, یہ رہنی چاہیے. یہ خیال کہ میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے بڑا پازیٹیو سائن ہے. یہ جو خیال ہے نا کہ یار میں کہیں رب کو ناراض نہ کر بیٹھوں, یہ بذات خود دوستی کی علامت ہے. یہ اٹ سیلف, یہ خواہش, یہ نیت ہی انجام ہے, اور یہ انجام اچھا ہے. یہ کتنے لوگ ہیں آپ کی طرح ینگ ایج میں یہ سوچتے ہیں جو آپ سوچ رہے ہیں, آٹے میں نمک. میں پرانی بات ہے, ایک دفعہ اپنے ایک استاد کے پاس بیٹھا, 14 اگست کی رات تھی, اور ہم میانی صاحب قبرستان کے اندر بیٹھ کے چائے کی پیالی انجوائے کر رہے تھے. تو میں نے کہا جی حضرت یہ بتائیے کہ اچھائی کا رستہ کیا ہوتا ہے. کہنا انہوں چھٹ اے ویکھ کے جڑی ٹائر تے موٹر سائیکل چلا رہے ہیں کہ میں کہ پورٹ ہو رہی ہے. کہنا تو کیڑا خوش قسمت ہے یار کہ اج دے دن جدوں سارے ٹائر تے موٹر سائیکل چلا رہے ہیں تو اچھے سوال, تو اچھی گل سوچ رہے ہیں. سو اٹس ہیلپ بھائی, یہ سوال بذات خود ایک اچھائی ہے, اور جس کے پاس یہ کشمکش ہوتی ہے اللہ اس کو قبول ضرور کرتا ہے. اللہ کو وہ بندہ بڑا پسند ہے جو اس کشمکش کا شکار ہے اور ٹھیک ہونا چاہتا ہے. اللہ اس کے لیے نا مواقع پیدا کر دیتا ہے, اللہ اس کو کہیں استقامت دے دیتا ہے. وہ بڑا اچھا ہمیں فلسفہ واسطہ نے سکھایا کہ اچھائی کے 2 درجے ہیں. ایک وہ ہے جہاں آپ ڈھونڈ کے کرتے ہو, ایک لیول وہ ہے جہاں اچھائی آپ کو ڈھونڈتی ہے, آپ کے ہاتھ سے ہوتی ہے. یہ سیکنڈ لیول پہ آنے کے لیے پہلے لیول کی استقامت چاہیے ہوتی ہے, یہ ڈھونڈ کے کرو. 100% ایبسولوٹ بندہ بالکل ٹھیک نہیں ہو سکتا. یعنی ہمیں دیکھیں نفس کو کنٹرول کا حکم ہے, مارنے کا تو حکم ہی نہیں ہے. کئی واقعات ہیں ایسے صوفیاء دین کے, بڑے بڑے ولیوں کے, جنہوں نے نفس سے جان ہی چھڑانا چاہیے, اور ساتھ ہی حکم آ گیا, کسی نہ کسی شکل میں اشارہ آ گیا اگر چھڑائی تو ختم ہی ہوگا. کیونکہ نفس کو مار کے چلنا کمال نہیں ہے. ایک ایسا بندہ جس میں خیر اور شر کے اندر جنگ چل ہی نہیں رہی, وہ بندہ نہیں اللہ کو چاہیے. اللہ کو وہ چاہیے جس کی خیر اور شر کی جنگ چل رہی ہے اور وہ خیر کے رستے پہ قائم رہنا چاہتا ہے. یہ بذات خود بڑی قبولیت کی نشانی ہے کہ آپ یہ دونوں جنگوں کے باوجود آپ اچھائی کے رستے کے مسافر بننا چاہتے ہیں اور کوشش کرتے رہتے ہیں. یہ جو کوشش ہے نا یہ اللہ قبول کر لیتا ہے. یاد رکھیے اللہ کی بارگاہ میں نتیجہ کوئی مانگا ہی نہیں. اللہ نے نیت مانگی ہے خالص ہونی چاہیے, اللہ نے کوشش مانگی ہے وہ پوری ہونی چاہیے. اس کے بعد آگے رزلٹ کی باری, اور مالی دا کم پانی دینا بھر بھر مشکا, مالک دا کم پھل پھلنا لاوے آنا. سو یہ کشمکش اگر ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ استقامت دے کے خیر کا رستہ دے ہی دیتا ہے. ٹھیک ہے جی. باقی اللہ کتنا راضی ہے, جتنا آپ اللہ سے راضی ہو اتنا اللہ آپ سے راضی ہے. بھائی اگر آپ ہی راضی نہیں ہو اللہ کی دی ہوئی زندگی سے تو اللہ آپ سے کیسے راضی ہوگا. ایک میرے مالک کی مرضی ہے, اس مرضی پہ میں راضی ہو گیا, میرا مالک مجھ سے راضی ہے کیونکہ اس کی مرضی تھی. اگر اللہ کی مرضی پہ میں راضی نہیں ہو پا رہا تو یاد رکھیں پھر میرے لیے بڑا مشکل ہے کہ میں اللہ کو راضی کر پاؤں. سر آپ نے موٹیویشن کی بات کی. موٹیویشن اوبیسلی سر آپ نے 3% بتایا, 97% بتایا. سر 3% میں آپ نے بتایا کہ موٹیویشن جو ہے وہ اوپر بھی جاتی ہے, جتنی اوپر جاتی ہے اتنی ہی نیچے جاتی ہے. سیکنڈ, نارملی ہمارے کیس میں کیا ہوتا ہے کہ اگر فار انسٹنس لیٹ جیسے کہ میں اگر کوئی ٹھان لیں تو میں نے کوئی چیز کرنی ہے,
फॉर द टाइम बिंग क्या होगा कि इनिशियल डेज में मोटिवेशन बड़ी बड़ी आता है, लेकिन आहिस्ता 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 वो क्या होगा, मोटिवेशन नीचे 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 होती है, फिर एक टाइम वो इमोशनल रहेगी। अब पॉइंट ये है कि सर मैं अगर उस मोटिवेशन को चाहूँ कि यार ठीक है मुश्किल है, ऑब्वियसली वो उसको एक हाई लेवल पर रखना मुश्किल है, लेकिन सिर्फ मैं तब तक चाहता हूँ कि मेरा वो एम कंप्लीट हो जाए और मोटिवेशन उतनी रहे सफिशिएंट इनफ टू अचीव दैट टारगेट, सर वो कैसे पॉसिबल? ये वाई 3% है। आज से 1350 साल पहले एक किताब मलफूज होगी, उस किताब का नाम था नहजुल बलागा। उसमें हज़रत अली लिखते हैं कि काम से पहले काम की दलील को इतना बड़ा कर लो कि काम करना आसान हो जाए। काम की दलील छोटी होगी तो काम बड़ा भी होगा, वो छोटा हो जाएगा। आपको काबे के अंदर जेब कटती भी कईयों की कहानियां मिलेंगी, हालांकि काबा कि मस्जिदें हैं, जूतियां चोरी हो जाती हैं, क्योंकि जो जाता है वो नमाज पढ़ने नहीं गया होता, वो पढ़ के जूती उठा के गया होता है। आप किसी काम के पीछे अपनी नीयत बड़ी करें, वो काम खुद बड़ा हो जाता है। इसलिए मैंने कहा अपग्रेड योर वाई। ये वाई इंटेंजिबल होना चाहिए, ये टेंजिबल वाई से आप बड़ा आगे नहीं जा सकते। इनटेंजिबल वाई का कमाल ये है कि ये सूखी रोटी खाने वाले और प्यालों में एक पानी का प्याला पकड़ के दूसरों को पिलाने वाले और मेहमानों पे अपने दिए गुल करके दूसरों को खिलाने वाले साहबी रसूल थे। कमाल ये था कोई टेंजिबल रिजल्ट नहीं था। इनटेंजिबल पे काम ऐसा था कि ईमान की हालत ये थी कि अल्लाह हमसे राजी हो जाए, रसूल हमसे राजी हो जाए। ये इतना बड़ा टारगेट था इनटेंजिबल का कि पूरे के पूरे माशरे में मुआशी इंकलाब बाद में आया, पहले फिक्री इंकलाब आ गया। पे वो पे करने फिक्री इंकलाब का नतीजा था कि अगले चंद सालों के अंदर दुनिया के अंदर हम राज कर रहे थे। लिखने वाले लिखते हैं, रिसर्च वाले लिखते हैं कि अलेक्जेंडर की फतुआत कम है और जो है वो बड़ी जबरी किस्म की हैं। हजरत उमर की जो फतुहात हैं वो अलेक्जेंडर से कई गुना ज्यादा हैं। यानी आप अलेक्जेंडर दी ग्रेट आपने कहना है तो उमर दी ग्रेट जरा पढ़ के देखें उनकी लाइफ को, तो आपको पता लगेगा फतुहात होती क्या हैं, दिल कैसे फतह किए जाते हैं और नजरिए और सच के साथ कैसे फतह किया जाता है। तो सर अपनी दलील को बड़ा कर लें, मोटिवेशन कांस्टेंट रहेगी। और मैं कहता हूं जी वो काम ही कैसा जिसकी दलील छोटी हो, वो बड़ा काम मेरे लिए क्वेश्चन मार्क है। जो काम बड़ा हो लेकिन नीयत उसकी बोना हो, और मेरे मुताबिक अगर काम छोटा भी है उसकी नीयत बड़ी है तो वो छोटा काम भी आपको वली के दर्जे पे फायज कर देगा। मिसाल दूं, लाहौर शहर में एक बाजार था रंग महल के नाम से। उस रंग महल बाजार में आज से 70 से 80 साल पहले एक साहब थे, वो जूतियों की मुरम्मत करके खुद से बनाया करते। उनको सारे बाबा फिरोज कहते हैं, वली थे, साहिब दुआ थे, लोग दुआ कराने आते थे, बड़े नेक इंसान थे। कभी मियानी साहब से गुजरे तो जहां शबीर शरीफ शहीद की कब्र है उससे साथ ही आपको बाबा फिरोज का टाइटल और मजार मिले, परेशान हो। किसी ने बाबा फिरोज से आके पूछा, बाबा कहाँ मोची और कहाँ वली कैसे बन गया, मोची से वली कैसे बने? बाबा फिरोज ने कहा, पुत्र काम वड्डे नहीं होंगे, कमां दी नीयत वड्डी होंदी। मैं एक भी जुत्ती नूं तद तक मुरम्मत नहीं की, एक भी खुस्सा नहीं मिला जब तक नीयत नहीं की कि जिन्हें पाना है वो मेरे रसूल का कलमा पढ़ता है। यानी कि काम के पीछे की नीयत उस छोटे से काम को भी बड़ा कर देगी, और काम की नीयत अगर छोटी हो गई है तो बड़ा सा काम भी क्या हो जाएगा। सो मोटिवेशन लेक्चर से नहीं आती, याद रखें। मोटिवेशन किसी के सिर्फ थापड़े से नहीं आती, मोटिवेशन उस विजन से आती जो अपने अंदर होता है। अगर अपने अंदर वो विजन नहीं है, अपने अंदर वो वाय नहीं है, अपने अंदर वो तस्वीर नहीं है, अपने अंदर वो यकीन नहीं है। मुझे इस बात के साथ मैं खत्म करूंगा उस मोटिवेशन वाली बात को कि मैं यूईटी पढ़ता था तो हमारा गेट नंबर 4 बड़ा फेमस, वहां से निकलते थे हम, एग्जिट था। तो एक दिन मैं निकला, हम बचपन से वो बच्चे थे जिनको घरों से तरबियत दी गई कि बेटा मदद करनी चाहिए। मैंने बड़े जिंदगी में ऐसे बाबों को सड़क टपाई जो टपना नहीं चाहते थे। वो कहा, पुत्र मैं नहीं जाना, मैंने नहीं, मनु तरबियत मिली मैं टपा के छड़ना ए नेकी मैं करके रहना। वो बाबे बेचारे परेशान होते सन कि पुत्र ए नेकी ते तनु करने की लोड़ नहीं जी, टपा के छड़। तो मैं गेट नंबर 4 से निकला तो सामने नेकी इंतजार कर रही थी। नेकी क्या थी? एक पुरानी एफएक्स में एक माई और बाबा जी बोनट खोल के उस गाड़ी को देख रहे थे। माई बैठी हुई थी। मैंने जाते कहा, जी आप टेंशन में मत बैठे, मैं धक्का लगा देता हूँ। क्यों? हमें बचपन से तरबियत ही ऐसी मिली थी कि सड़क पे बाबा देखो टपा दो। तो मैंने कितने बाबों को टपाया हुआ था पहले। सो मैंने उन्हें कहा, जी पुत्र ठीक है। वो बैठ गए। आप कभी गड़ी शाहू के उस मतलब उस एरिया यूटी वाले एरिया से आगे देखें तो गड़ी शाहू का पुल आता है। अच्छा, आप जो गाड़ी चलाते हैं जानते हैं कि गाड़ी को धक्का लगाया जाए तो दूसरे गियर पे करके छोड़ना होता है, क्लच छोड़े तो गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, मैं इस सारे फलसफे को जानते हुए मैंने धक्का लगाना शुरू किया। मैं हैरान कि बाबा जी दूसरे गियर पे डाल के क्लच नहीं छोड़ रहे। मैं धक्का लगा मैं हैरान हो गया और पुल आ गया। तो मैंने गाड़ी छोड़ी, मैंने आके कहा, जी तुसी छड़ो ना क्लच ते दूसरा गियर।
ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ ਟਪਾ ਦੇ ਬਸ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਗੱਡੀ ਬਿल्कुल खराब है। तो मुझे पता लगा कि जो सिर्फ धक्के से ही मोटिवेशन है और वो कांस्टेंट रहने की कोशिश है सर, वो नहीं हो सकती। वो अपना धक्का है किसी का धक्का, इंजन अंदर ही हो तो अच्छा लगता है, जोर अंदर से लगे तो अच्छा लगता है। और अगेन इस वाक्य को ऐड अप करते हुए मैं चाहूंगा कि यहाँ खत्म किया जाए। पीक खत्म होना चाहिए। हम गांव में थे, आप सर क्योंकि हमारी मिट्टी एक है गुजरात, तो मुझे याद है कि हमारा डेरा था नॉट डिस्टेंट फ्रॉम, हमारा जो भाई कब्रिस्तान है उससे थोड़ा सा आगे जाके डेरा था। तो मैं बचपन के कुछ शाम डेरे पे हम चले जाया करते, तो डेरे में दड़बा था, दड़बा मुर्गी अंडे शांडे चीजें ताजा देसी मिलती थी। मुझे याद है कि फिर हमदर्दी के जज्बे से हम भरपूर थे, तो मेरी आंखों ने क्या देखा कि एक अंडा जो दड़बे के किनारे पे था वो हिलना शुरू हो गया और उसमें से एक चूंच सी निकली है। माँ का हुक्म था कि कोई मदद चाहिए जरूर देनी है। अब ये एक मुर्गियों के गायनेकोलॉजिस्ट की तरह मैंने सर्विस देनी थी और मैंने उसको आगे बढ़ के तो उसको चूजे को पैदाइश के अमल में आसानी फराहम करने की 1122 की कोशिश की। ये 1122 वाली कोशिश थी। तो वो जो डेरेदार चाचा था उसने मुझे कहा पुत्र है ना कर, जुल्म कर। मैं कहा जी इसको बड़ी नेकी कोई नहीं है, वो बेचारा पैदा होना चाह रहे थे, मैं करवान शरीफ कर देंगे, मतलब इससे अच्छी गायनी की सर्विस और क्या हो सकती है। तो मैंने उसकी नहीं मानी और मैंने चूचे को, वो चूचा निकला और जनाब उसने कहा वो मैं आ गया, जब लगा के कहा अब चूचा आ गया। मैं हैरान हुआ कि वो चूचा जो कि क्योंकि मैं उसकी दाई था, मैंने उस पर नजर रखी हुई थी, 6 दिन के बाद वो मर गया। बाकी चूचे जो उसके आगे पीछे पैदा हुए थे वो जिंदा थे। मैंने डेरेदार चाचे से पूछा कि उसने कहा कहना तू कीता जुल्म सी। मैं कहा जी किस तरह? कहना पुत्र जड़ा अपने पर नाल नहीं ना निकलदा वो जिंदा कोई नहीं है, जिहदे च अपने विच जोर नहीं होंदा ना वो जिंदा कोई नहीं है। सर बंदे की इतनी हिम्मत, इतनी जुर्रत और इतना वादा वफा करने की आदत होनी चाहिए कि बाहर का मौसम मुवाफिक नहीं है या अंदर का मौसम मुवाफिक नहीं है, आप डटे हुए तो दिस इज कॉल्ड मोटिवेशन। अगर बाहर का मौसम ही ठीक नहीं है और आपके अंदर का मौसम तो पहले ही तैयार बैठा हुआ है कि पकौड़े और चाय चाहिए, तो हजरत फिर आप काम बड़ा नहीं कर सकते। बड़ा काम करने के लिए दलील बड़ी चाहिए, दलील बड़ी नहीं है तो फिर यही गलियां, ये बाजार है और यही चौराहे, ये सारा कुछ आपका इंतजार कर रहा है। किसी नए जहान के लिए इस जहान को छोड़ के निकलना पड़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने उस्ताद मोहतरम सजाद अहमद साहब से कि वोट ऑफ थैंक्स सर मेहमान आए हुए कुछ बात से 2 शब्द जुड़े सर। वोट ऑफ थैंक्स में जो सबसे पहले मैं राकेश साहब का नाम लूँगा, बिकॉज अगर आज ये हमें मौका मुहैया किया है तो ये नज़ाकत साहब की वजह से है कि हमें जो है शाह साहब से मिलने का शर्फ हासिल हुआ और इन्हें सुनने का मौका मिला। लेकिन एक बात से मैं थोड़ा सा इख्तिलाफ करता हूँ नज़ाकत साहब की बात से। नज़ाकत साहब ने कहा कि जनाब जो है यूथ जो है वो बहुत पसंद करती है शाह साहब को, हालांकि कुछ जो बहुत यंग है हम जैसे वही बहुत पसंद करता है। ठीक है सर जी, बिल्कुल ठीक है। तो सर ये इक्वली पॉपुलर है बहुत यंग लोगों में और यंग लोगों में। तो यंग तो बंदा रहता है जब तक उसकी सोच यंग है, तो हम तो सब यंग है। तो बहरहाल थैंक यू वेरी मच सर आप आए। और इसके साथ साथ ये सब लोग जो बहुत दिनों से आपका इंतजार कर रहे थे, वो एक सब में एक ख्वाहिश थी कि शाह साहब आएंगे और हम उनसे बहुत कुछ सीखेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ख्याल है कि इस छोटे से टाइम में जिस तरह से इन्होंने आपको हंसा के और एग्जाम्पल्स दे के बताया, इट्स लॉट ऑफ लर्निंग। थोड़ा सा मैं दो बोलूँगा, माइंड ना करें आपका टाइम सर है। एक मैं थोड़ा सा वाकया शेयर करना चाह रहा हूँ। वो ये कि मैं पूरा करने गया तो खाना काबा के सामने बैठा मैं कुरान पढ़ा था, तो मैं एक आयत पे आके मैं रुक गया। उसको मैंने फिर पढ़ा। वो आयत मैंने इसलिए निकाली कि मैं कहीं बोलते गलतियां कर जाऊं। वो आयत ये है कि योतिल हिकमत मैं यशाउ, यानी कि अल्लाह जिसको चाहता है, ये चाहत अल्लाह की है, जिसको चाहता है हिकमत अता करता है। अच्छा यहाँ पे मैंने
सोचा कि अभी तक मैंने ये मांगते देखा है कि वतइज़ु मन तशाअ व तुज़िल्लु मन तशाअ व यज़रज़ुक़ु मन रिज़्क़ु मन यशाअ। अल्लाह जिसको चाहता है बेतहाशा रिज़्क़ देता है, जिसको चाहता है बहुत इज्जत देता है, जिसको चाहता है वो बेतहाशा नवाजता है। ये दुआएं बहुत लोग मांगते हुए देखे मैंने, या अल्लाह ताला हमें रिज़्क़ अता फरमा, या अल्लाह ताला हमें सेहत अता फरमा। अल्लाह की मर्जी है, अल्लाह जिसको चाहता है औलाद देता है। लोग औलाद के लिए दुआएं मांगते थे। अच्छा मे बी मुझे नहीं पता, मेरे लिए ये एक ऐसी दुआ थी जो मैंने कभी जिंदगी में किसी को मांगते